اور مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور ایک خوبصورت گلدستہ ہے یہ۔ گلدستہ بنتا تب ہے کہ جب پھولوں کے رنگ مختلف ہوں۔ اگر ایک رنگ کے سارے پھول ہوں تو گلدستہ نہیں بنتا۔ گلدستے کا حسن یہ ہے کہ اس میں رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں، یہ مختلف مسالے اور مذاہب اپنی جگہ پہ اس گلدستے کو تشکیل دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور حضرت حوا کی، اور اس لیے ہمارے درمیان جو نسبت اور رشتہ ہے وہ بھائی کا ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب اپنا گورنر مقرر کیا، حضرت مالک اشتر کو مصر بھیجا، تو اس وقت ان کو ایک تحریری خط دیا، ان کو ایک آئین حکومت ان کو دیا۔ اس کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تجھے بحیثیت گورنر کے جہاں بھیج رہا ہوں وہاں دو طرح کے انسان رہتے ہیں، ایک وہ جو تمہارے مذہب میں تمہارے ہم عقیدہ ہیں، تم بھی مسلمان ہو اور وہ بھی مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو انسانیت میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو یہ جو انسانیت کا رشتہ ہے یہ بہت قیمتی رشتہ ہے، یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ وہ لوگ بڑے نادان ہیں جو دین کے نام پر نفرت کا کاروبار کرتے ہیں، وہ بہت ہی جاہل ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ دین کی بنیادی تعلیم ہی محبت کی تعلیم ہے۔ دین اخلاق سے پھیلتا ہے، جبر سے نہیں پھیلتا۔ جن کا تصور یہ ہو کہ تلوار کے ذریعے دین پھیلانا ہے، وہ دین کو سمجھے ہی نہیں، وہ قرآن کو نہیں سمجھے، وہ انبیاء کی تعلیمات کو نہیں سمجھے۔ دین بنیادی طور پہ جو ہمیں درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا بلند کریں، اتنے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں کہ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے آپ کے قریب آئیں۔ اب دیکھیں، تلوار کے ذریعے کسی کو، ہمارے اس معاشرے میں دیکھتا ہوں بچپن سے لے کر اب تک، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی چھوٹا بچہ ہے اور اس کو کوئی مار رہا ہے زبردستی، وہ جتنا اس کو مارے گا وہ ممکن ہے اس مار کھانے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے خاموش تو ہو جائے، جیسے وہ مارنے والا دور ہوگا یہ 10 گالیاں دے گا اسے، اس لیے کہ جبر سے کسی کو قائل نہیں کیا جا سکتا، تلوار کے زور پہ کسی کو ہم عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے جو بنیادی تعلیم ہمیں دین نے دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا اخلاق اچھا رکھیں، سب کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ یہی وہ تعلیم ہے جو نہ فقط دین اسلام، تمام ادیان نے اس طرح کی تعلیم دی ہے۔ ظاہر ہے ہمارا جو وطن عزیز پاکستان ہے، اس میں مختلف مسلک اور مکاتب فکر رہتے ہیں، مختلف مذاہب یہاں رہتے ہیں، اور ہمارے ایک شہر میں رہنے کی وجہ سے، ایک ملک میں رہنے کی وجہ سے میرا جانا ہوتا ہے، کبھی مندر جانا ہوتا ہے، کبھی گردوارے جانا ہوتا ہے، کبھی چرچ چلا جاتا ہوں۔ میرے ایک پادری ہیں میرے شہر میں، پادری شیرون، میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے انجیل مقدس تحفے میں دی۔ یہ کئی سال پرانی بات ہے، کئی سال پہلے۔ تو پہلی دفعہ میں نے انجیل مقدس کا مطالعہ کیا اور بغور مطالعہ کیا، مجھے بہت پسند آیا یہ مطالعہ، اور میں نے اس کو، اب یقین جانے کہ میں نے اس کے بعد چیپٹر ایسے تھے، بعض صفحات ایسے تھے جس کو کئی بار دوبارہ پڑھا، اس کو کئی دفعہ پڑھا، اور مجھے بڑا لطف آیا، خاص طور پہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو اس میں جملات ہیں۔ اور نہ فقط یہ کہ میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں، بلکہ میں اپنے شاگردوں کے لیے اپنے مدرسے میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، ابھی پچھلے سال گرمیوں میں میرا ایک مدرسہ کوئٹہ میں ہے، اس مدرسے میں ہم نے ایک ورکشاپ رکھی، پورے بلوچستان سے ہمارے لوگ آئے ہوئے تھے، اس میں نے ایک مسیحی پادری کو دعوت دی لیکچر دینے کے لیے، حالانکہ یہ حیرت انگیز تھا سب کے لیے، یہ مطلب باعث تعجب تھا۔ بعض دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے، میں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ جو طلبہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے ذہن کے اندر ایک وسعت پیدا ہو، وسعت نظر پیدا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میرے ساتھ 100% اتفاق کر لیں، لیکن آپ کے اندر وسعت نظر ہونا ضروری ہے، آپ اس رائے کو بھی برداشت کر لیں جو آپ کی رائے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ بنیادی تعلیم ہے۔
میں یہاں پہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. یہ واقعہ بھی نہج البلاغہ میں ہے امام علی علیہ السلام کے دور حکومت کا. جب آپ حاکم وقت تھے، خلیفہ وقت تھے، تو اس وقت ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اسلامی ریاست جو تھی اس وقت وہاں پہ یہودی مذہب کے لوگ رہتے تھے. مدینہ طیبہ میں بھی، خیبر اور اطراف کے کچھ علاقوں میں. تو وہاں کوئی یہودی عورت سفر پہ جا رہی تھی اور ان پہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. کس طرح ڈاکو آتے ہیں مال و اسباب لوٹنے کے لیے. جب انہوں نے لوٹا تو اس کی پازیب انہوں نے اتار دی. وہ چاندی کی بنی ہوئی پازیب جو پیروں میں تھی وہ لوٹ کر لے گئے. جب حضرت علی علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو بہت زیادہ آپ روئے، اس دکھ پہ روئے. اور جب لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک یہودی عورت کے اس لٹنے پر آپ کو اتنا دکھ کیوں ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی غیرت مند انسان یہ واقعہ سن کر افسوس میں مر جائے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا. وہ میں اس وقت کو تصور کر رہا ہوں کہ جب ایک خاتون ایک مجرم کے سامنے، ایک لٹیرے کے سامنے کس طرح التجا کر رہی ہوگی کہ یہ میرا پازیب آپ نہ لوٹے. وہ تصور جب مجھے آتا ہے تو مجھے شدید درد ہوتا ہے. یہ انسانیت کا درد ہے جو ہم سب کو ہونا چاہیے. بدقسمتی سے وطن عزیز پاکستان میں ایک آگ جلانے کی کوشش کی گئی مسلم اور غیر مسلم کے نام پر. دیکھیں ہماری شناخت الگ ہو سکتی ہے. میں مسلمان ہوں اور شیعہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سنی سے نفرت کرتا ہوں. سنی میرا بھائی ہے اور سر کا تاج ہے. میں مسلمان ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں غیر مسلم سے نفرت کرتا ہوں. وہ نادان ہے جو کسی مسلک کے لیے نفرت کی بات کرے. میں یہ اپنی بات نہیں کرتا. بنیادی طور پہ یہ تصور قرآن کریم کا ہے. قرآن کریم کی آج بدقسمتی سے کچھ جاہل لوگ ہیں جو اپنے انداز میں اس کی تعبیر کرتے ہیں. دین کو ذریعے فساد بنایا ہوا ہے انہوں نے، حالانکہ دین بنیادی طور پہ رحمت کا درس دینے آیا ہے. آپ دیکھیں کہ جس دین کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، قرآن کریم ہو یا دین اسلام ہو، اس کا ابتدائی یہی ہے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس نے کب آپ کو تشدد کی تعلیم دی؟ اس نے کب آپ کو بم دھماکوں کی تعلیم دی اور خود کش حملوں کی تعلیم دی؟ یہ دین کی غلط تشریح ہے اور انتہائی قابل مذمت ہے. یہ پلیٹ فارم انتہائی قابل تعریف ہے. جناب ذوالفقار علی مغل صاحب، جناب اقبال مغل صاحب اور باقی سب ساتھی جنہوں نے اس طرح کی خوبصورت محفل سجائی ہے، یہ لائق داد ہیں. بنیادی طور پہ مختلف مسالک کے لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا چاہیے، ہمیں برداشت سیکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام کرنا چاہیے. یہ بنیادی طور پہ انسانیت کا فریضہ بھی ہے اور کسی بھی مہذب معاشرے کی پہچان ہے. آپ یقین جانیں کہ مجھے یہ ہمارے محترم جو مسیح رہنما ہیں، جب انہوں نے بات کی کہ پشاور کے اندر آغا نذیر گل صاحب، انہوں نے بتایا کہ پشاور کے اندر مسیح پادری کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. کتنا دردناک ہے جب کسی کلیسا کو، جب کسی چرچ کو آگ لگائی جاتی ہے. آپ یقین جانیں ہمیں اتنا ہی درد ہوتا ہے جس طرح ہمیں کسی امام بارگاہ کے جلنے کا درد ہوتا ہے. یہ انسانیت کے ناطے ہم سب کا فرض بنتا ہے. جب لاہور کے اندر چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا تو اس وقت بھی نہ فقط یہ کہ ہم نے اپنے شہر میں جو موجود تھے مسیح رہنما ان سے جا کے تعزیت کا اور یکجہتی کا اظہار کیا، بلکہ ہم نے لاہور کے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے اپنے دکھ اور غم کا اظہار کریں. یہ انسانیت کی علامت ہے اور یہ انسانیت کی مشترکہ میراث ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصی طور پہ جناب علامہ ڈاکٹر مسعود جمال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائی، میرے عزیز، جب شکارپور کے اندر بم دھماکہ ہوا اور ایک المناک سانحہ ہوا، نماز جمعہ پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ایک دہشت گرد داخل ہوا نمازیوں کو قتل کرنے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں ذہنیت کا، آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کے وہ صفاق درندے ہو سکتے ہیں جو اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں اور آ کر بے گناہ انسانوں کو اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے قتل کر دیں. یہ ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے، انہوں نے آ کے شہداء کے وارثوں کے ساتھ اپنے یکجہتی کا اظہار کیا، ہمارے ساتھ رہے.
یہ پیغام مجموعی طور پہ ہمیں دینا چاہیے۔ لہٰذا آج اس نشست میں ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، ہمارے درمیان محبت کا رشتہ ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب انسانیت کے ناطے ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں آخری بات کہنا چاہوں گا کہ دین کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ظالم سے نفرت کرو۔ میں نے جہاں تک دین کو پڑھا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ کسی مذہب سے نفرت کرو۔ آج تک میری زندگی گزر گئی، کم از کم میرا 40 سال دین پڑھنے اور پڑھانے کا میرا پیریڈ ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ دین نے کسی جگہ پہ بھی کسی مذہب سے نفرت کا درس دیا ہو۔ دین کا ایک ہی پیغام ہے، ظالم سے نفرت کرو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے نمرود ہو، چاہے یزید ہو، چاہے آج کا کوئی ظالم ہو جو بے گناہ انسانوں کو قتل کرے، اس سے نفرت کرو۔ امام علی علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے کہ حکومت کفر سے قائم رہتی ہے، ظلم سے قائم نہیں رہتی۔ امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو وصیت کی اس نے، اور اس وصیت میں یہ جملہ کہا کہ ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے حامی بنو۔ مظلوم چاہے مسیحی ہو، مظلوم چاہے سکھ ہو، مظلوم چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی مظلوم ہو اس کا ساتھ دو، اور ظالم چاہے کوئی بھی ہو اس کا یہ نہ دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا نظریہ ظالم ہے